السلام علیکم ناظرین حضرت عمر ایک صبح نماز کے لیے مسجد پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص محراب میں سویا ہوا ہے۔ آپ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ اسے بیدار کیا جائے۔ غلام نے قریب جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ زنانہ لباس میں ایک سر کٹے ہوئے مرد کی لاش ہے۔ حضرت عمر نے جب یہ دیکھا تو حیرت میں رہ گئے۔ آپ کی سمجھ میں کچھ نہ آیا آخر کار معاملہ کیا ہے اور یہ لاش اس حال میں یہاں کیسے پہنچی۔ آخر آپ اس معاملے کو سلجھانے کے لیے حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے تمام واقعہ حضرت علی کے سامنے دہرایا۔ آپ نے فرمایا فی الحال اس لاش کو دفن کر دیا جائے اور اس وقت کا انتظار کیا جائے جب 9 ماہ بعد اسی مقام پر ایک بچہ نظر آئے گا۔ اس وقت تمام حال سب کے سامنے کھل کر رہ جائے گا۔ حضرت عمر نے آپ سے دریافت کیا کہ یہ سب کچھ کیا ہے، آخر 9 ماہ بعد بچہ کہاں سے آئے گا؟ آپ نے فرمایا مجھے میرے بھائی حبیب خدا محمد مصطفیٰ نے اس معاملے کی خبر پہلے ہی دی تھی، اسی لیے وقت کا انتظار کیا جائے۔ وقت گزرتا گیا۔ ٹھیک 9 ماہ بعد ایک صبح حضرت عمر مسجد میں داخل ہوئے، اسی مقام پر جہاں کچھ عرصہ پہلے ایک سر کٹے ہوئے مرد کی لاش ملی تھی، اسی محراب سے ایک بچے کی رونے کی آواز آئی۔ آپ قریب گئے اور اس بچے کو گود میں اٹھا کر بے اختیار فرمایا بے شک اللہ کا رسول بھی سچا ہے اور اس کے ابن عم بھی سچے ہیں۔ آپ نے اس بچے کو لے کر حضرت علی کے پاس گئے۔ حضرت علی نے فرمایا اس بچے کے لیے ایک انصار داعیہ کا انتظام کیا جائے جو اس بچے کو دودھ پلائے اور اس کا تمام خرچہ بیت المال سے ادا کیا جائے۔ آپ کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد عید رمضان آئی۔ حضرت علی نے فرمایا اس بچے کو اچھی پوشاک پہنا کر عید کے دن مسجد میں لے جایا جائے اور داعیہ کو حکم دیا کہ جو عورت اس بچے کو پیار کرے اور یہ کہے کہ اے مظلوم، اے پسر مظلومہ، پس اس عورت کو میرے پاس لایا جائے۔ اور داعیہ آپ کے حکم کے مطابق بچے کو اچھی پوشاک پہنا کر مسجد میں لے گئی۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکی نے آ کر اس بچے کو پیار کیا اور وہی الفاظ دہرائے۔ پھر جب وہ جانے لگی، داعیہ نے اس کا دامن پکڑ لیا اور کہا میں تجھے حضرت علی امیر المومنین کے پاس لے جاؤں گی۔ لڑکی پریشان ہوئی اور کہنے لگی خدا را ایسا نہ کرنا، مجھے حضرت علی کے سامنے بالکل بھی مت لے کر جانا، مجھے شرمندگی ہوگی۔ داعیہ اس کو چھوڑنے پر بالکل راضی نہ ہوئی۔ آخر اس لڑکی نے داعیہ کو پیسے اور اچھے کپڑوں کا لالچ دیا اور کہا کہ تو حضرت علی کو کچھ نہ بتانا اور یہ بتانا کہ مجھے کوئی عورت نہیں ملی تھی، اور اگر اسی طرح عید الاضحیٰ کے دن بھی مجھے اس بچے سے ملا دے گی تو میں تجھے اس سے بھی زیادہ پیسے دوں گی۔ داعیہ اس لالچ میں آ گئی اور وعدہ کیا کہ میں حضرت علی کے سامنے کچھ نہ بتاؤں گی۔ داعیہ حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضرت علی نے دریافت کیا تو داعیہ نے جواب دیا کہ مسجد میں نہ تو کسی عورت نے اس بچے سے پیار کیا اور نہ ہی کسی نے وہ الفاظ ادا کیے جو آپ نے ارشاد فرمائے تھے۔ آپ نے داعیہ کا کلام سننے کے بعد فرمایا تو سب کچھ جھوٹ کہہ رہی ہے، سچ یہ ہے کہ وہ جوان لڑکی آئی اور تو نے اس کا دامن پکڑا، اس لڑکی نے تیرے سامنے التجا کی اور تجھے انعام کا لالچ دیا، تو مان گئی اور تو نے وعدہ کیا کہ میں عید الاضحیٰ کے دن پھر اس بچے کو لاؤں گی جس کی عوض وہ لڑکی تجھے بہت سا انعام دے گی۔ آپ کی زبان مبارک سننے کے بعد داعیہ گھبرا گئی، عرض کی کہ مجھے معاف فرمائیں، اب میں کبھی جھوٹ نہ کہوں گی۔ آپ حکم دیں تو میں اس عورت کو گرفتار کر کے اب بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، اب تم عید کا انتظار کرو۔ بس وقت گزرتا گیا، عید الاضحیٰ کا دن آیا۔ داعیہ بچے کو اچھی پوشاک پہنا کر مسجد لے گئی۔ اب بھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ وہ جوان لڑکی آئی اور بچے کو اپنی گود میں لے کر پیار کرنے لگی۔ داعیہ نے اس کا دامن پکڑ لیا اور کہا آج میں تجھے حضرت علی کے پاس ضرور لے جاؤں گی۔ لڑکی نے لاکھ کہا مگر داعیہ نہ مانی۔ آخر داعیہ نے اس لڑکی کو ساتھ لے کر حضرت علی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ لڑکی حضرت علی کے سامنے حاضر ہوئی۔ آپ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا جو کچھ تم پر گزرا ہے میں بیان کروں یا تم کرو گی؟ لڑکی نے عرض کی میں خود ہی بیان کر دیتی ہوں۔ لڑکی نے بیان شروع کیا میرا باپ عامر بن سعد جو رسول اللہ کے ہمراہ شہید ہوئی، میری ماں حضرت ابو بکر کے دور میں انتقال کر گئیں، میں تنہا رہ گئی، ہمسائے کی لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارتی رہتی، ہمسائے کے سب لوگ میرا بے حد خیال رکھتے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ میں نے ہمسائے کے چند انصار مہاجر لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی تھی کہ ضعیف عمر کی عورت ایک ہاتھ میں لاٹھی دوسرے ہاتھ میں تسبیح تھی، ہماری طرف آئی، سب لڑکیوں سے ملی، سب کا نام دریافت کیا، سب کی خیریت دریافت کی، آخر مجھ سے ملی اور میرا نام دریافت کیا۔
میں نے بتایا کہ میرا نام جمیلہ ہے، میرا باپ عامر بن سعد تھے جو شہید ہو چکے ہیں، میری ماں بھی انتقال کر چکی ہے۔ اس بڑھیا نے پوچھا کیا تیری شادی ہوئی؟ میں نے کہا نہیں۔ یہ سن کر کہنے لگی تو کیسی لڑکی ہے جو بغیر شوہر کے زندہ ہے؟ میرے حالات سن کر رونے لگی اور مجھ سے ہمدردی جتانے لگی، مجھ سے کہنے لگی کہ اگر تو میری خدمت پسند کرے تو میں حاضر ہوں۔ میں نے بھی ہاں کر دی۔ اس بڑھیا نے کہا کہ ایک شفیق ماں کی طرح تیرا خیال رکھوں گی، تجھے کوئی غم نہ ہونے دوں گی، تیری ہر خوشی کا خیال رکھوں گی۔ میں اس بڑھیا عورت کو اپنے گھر لے آئی، ہر طرح سے وہ میرا خیال رکھتی اور میں بھی ایک شفیق ماں کی حیثیت سے اس کا احترام کرتی اور اس کا ہر طرح سے خیال رکھتی۔ جب روزہ افطار کا وقت آیا تو میں نے اس کے لیے مناسب کھانے کا انتظام کیا۔ بڑھیا نے اس کھانے کو دیکھ کر رونے لگی اور کہا اے دختر، میں تو اللہ والی ہوں، میری یہ غذا نہیں، مجھے صرف نمک اور جو کی روٹی چاہیے، یہی میری خوراک ہے۔ غر اس بڑھیا نے ہر طرح سے اپنی پرسائی کا سکہ میرے دل میں اس طرح جما دیا کہ میں اسے اپنا نگہبان سمجھنے لگی۔ ایک دن بڑھیا کہنے لگی مجھے زمانے سے بڑا ڈر لگتا ہے، تو تنہا رہتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حاجت کے لیے باہر جاؤں اور تجھے کچھ ہو جائے، اس لیے تجھے ایک اچھے ساتھی کی ضرورت ہے جو تیرا ہر طرح سے خیال رکھے۔ اگر تو اجازت دے دے تو میں اپنی بیٹی کو لے آؤں جو تیری ہم عمر ہے، جو کہ انتہائی دانا، متقی، پرہیزگار اور نمازی ہے۔ میں نے اس لڑکی کی اتنی تعریفیں سنی تو بے اختیار کہا اسے فوراً لے آؤ، اس طرح میرا بھی دل بہل جائے گا، اس صحبت سے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ بڑھیا میرے اصرار پر اسی وقت ہی اپنی بیٹی کو لینے کے لیے روانہ ہوئی۔ کچھ دیر بعد تنہا ہی واپس آئی تو میں نے آتے ہی پوچھا میری بہن کو کیوں نہیں لائی؟ بڑھیا نے جواب دیا کہ میری بیٹی تنہا پسند ہے، اس کا سارا دن اللہ کی یاد میں گزرتا ہے، تیرے گھر میں اکثر مہاجر و انصار کی لڑکیاں آتی ہیں، اسی وجہ سے اس نے یہاں آنا پسند نہیں کیا۔ بڑھیا کا یہ جواب سن کر میں اور زیادہ متاثر ہوئی، میرے دل میں اس لڑکی سے ملنے کی تڑپ اور بڑھ گئی۔ میں نے بڑھیا سے وعدہ کیا کہ اب میں کسی کو اپنے گھر میں نہ آنے دوں گی، آپ فوراً جا کر میری بہن کو لے آئیں۔ بڑھیا میرے اصرار پر اسی وقت روانہ ہوئی۔ کچھ دیر بعد ہی بڑھیا ایک جوان عورت کو اپنے ہمراہ لیے ہوئے اندر آئی۔ اس عورت نے اپنے جسم کو چاروں طرف سے چھپایا ہوا تھا، صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ یہ جوان عورت دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا بہن اندر کیوں نہیں آتی؟ بڑھیا نے جواب دیا کہ یہ لڑکی بڑی حیادار ہے، اسے شرم آتی ہے۔ یہ کہہ کر بڑھیا باہر چلی گئی۔ میں اپنے گھر کو تالا لگا کر اب بھی آتی ہوں۔ بڑھیا کے جانے کے بعد میں نے اس عورت سے کہا کہ بہن برقع اتار کر آرام سے بیٹھو، یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ اس عورت نے سر کے اشارے سے باہر کے دروازے کو بند کرنے کے لیے مجھے کہا۔ میں سمجھ گئی دروازہ باہر کا کھلا ہوا ہے، یہ چاہتی ہے کہ بند کر دیا جائے۔ میں دروازہ بند کر کے اندر کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ عورت اسی طرح کپڑا لپٹے پلنگ پر بیٹھی تھی۔ میں نے ہاتھ سے اس کی چادر کھینچ لی۔ چادر کھینچنے کے بعد جب میں نے دیکھا تو میری آنکھیں چونک گئیں۔ میں حیران و پریشان ہو گئی کہ یہ عورت نہیں بلکہ ایک سیاہ داڑھی والا ایک بلند قامت مرد ہے۔ میں اسے دیکھ کر آپے سے باہر ہو گئی۔ میں نے کہا کیوں مجھے یتیم پر ظلم کرتا ہے؟ خدا کا خوف کر کیوں میری رسوائی کرتا ہے؟ کوئی دیکھ لے گا تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی، خدا کے لیے خاموشی سے یہاں سے نکل جا۔ لاکھ اس کی التجا کرتی رہی۔ میں اس کے قریب سے اٹھ کر بھاگنا چاہتی تھی مگر اس ظالم نے اپنے مضبوط بازو میں مجھے زور سے سمیٹ لیا۔ اس سے مجھ پر رحم بھی نہ آیا۔ اس نے مجھ پر اپنی گرفت مضبوط کر دی اور میں بے بس اور مجبور ہو گئی۔ چیخو پکار اس لیے نہ کی کہ ہمسائے کے لوگوں کو پتہ چل جائے گا اور میری رسوائی ہوگی۔ میں اس کے چنگل میں بری طرح گرفتار ہو چکی تھی۔ بالآخر اس ظالم نے مجھ پر ظلم کیا، میری دوشیزگی چاک کر دی۔ یہ سیاہ مرد اپنی مستی میں مدہوش تھا۔ یکا یک میں نے قریب پڑی ہوئی چھری سے اس پر وار کیا اور پہلے ہی وار میں اس کی گردن تن سے جدا ہو گئی۔ جب رات ہوئی تو نہایت ہی خاموشی سے اس کی لاش مسجد کے محراب میں رکھ دی۔ کچھ دنوں بعد اس ظالم نے مجھ سے جو زنا کیا تھا، مجھے احساس ہوا کہ حمل ٹھہر گیا ہے۔ کئی مرتبہ حمل کو ساکت کرنے کا ارادہ کیا مگر خدا کے خوف سے ایسا نہ کر سکی۔ آخر یہ بچہ پیدا ہوا، اسے بھی قتل کرنے کا سوچا مگر خوف خدا سے یہ نہ کر سکی۔
آخر اس بچے کو بھی اسی محراب کے اندر رکھ آئی۔ تمام حالات سننے کے بعد بے اختیار حضرت عمر نے فرمایا خدا کے رسول بھی سچے ہیں اور آپ کے بھائی بھی سچے ہیں۔ حضرت عمر نے حضرت علی سے دریافت کیا کہ اب اس عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اس مقتول کا خون بہا کچھ نہیں، کیونکہ یہ ایک گناہ عظیم کا مرتکب ہوا ہے۔ اس عورت پر کوئی حد نہیں، کیونکہ اس کی رضامندی کے بغیر وہ شخص اس پر غالب ہوا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اس بڑھیا کو حاضر کیا جائے تاکہ خدا کے حق کو اس سے طلب کروں۔ حضرت علی نے دایا کو حکم دیا کہ بچے کو اس کی ماں کے سپرد کیا جائے۔ دوسرے دن تلاش کے بعد اس بڑھیا کو حضرت علی کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ بڑھیا نے جمیلہ کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اے بڑھیا کیا تو قسم کھاتی ہے کہ تجھے اس وقت کا کوئی علم نہیں؟ بڑھیا نے کہا ہاں میں روز رسول کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ مجھے اس واقعہ کا کوئی علم نہیں۔ بڑھیا نے روز رسول کی جھوٹی قسم کھائی۔ جھوٹی قسم کھاتے ہی اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ حضرت علی نے فرمایا اے بڑھیا اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ۔ جب بڑھیا نے اپنا سیاہ چہرہ دیکھا تو فرمانے لگی اور حقیقت کا اعتراف کیا میں سب کچھ جانتی ہوں اور میری ہی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، اب آپ مجھے معاف فرمائے، میں اپنے کردار سے تائب ہوں۔ حضرت علی نے دعا فرمائی اے خدا اگر یہ عورت سچ کہتی ہے اور در حقیقت یہ تائب ہوئی ہے تو اس سے پہلے حال پر پلٹا دے مگر اس چہرے کی سیاہی ختم نہ ہوئی۔ تب حضرت علی نے فرمایا اے ملونہ تو کس طرح تائب ہوئی ہے کہ خدا نے تجھے معافی نہیں کیا؟ پھر آپ نے حضرت عمر سے فرمایا کہ اس بڑھیا کو مدینے سے باہر لے جا کر رجم کریں۔